السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، خیریت سے. جی میں تعارف کرانا چاہوں گی آج کے گیسٹ کا، جن کا نام ہے رشید نورانی. اور میں آج بہت زیادہ پریشان بلکہ تھوڑی تھوڑی حیران بھی ہو رہی تھی کہ میں نے سر کو دیکھا اور سر ویورز میں تھے اور سر وہاں سے کمیونیکیٹ کر رہے تھے، اور آئی واز جسٹ لائک کہ کس طرح سے سر کو یہاں پہ کال کروں. تو مجھے بہت اچھا لگا کہ سر بیفور ٹائم جو ہے وہاں پہ موجود ہیں یہ بیٹھک میں. اور سر میں چاہوں گی کہ آپ اپنا تعارف کروائیں، اپنا بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیسے سوسائٹی کو پے بیک کر رہے ہیں. میں ایکچولی ایک ایجوکیشنسٹ ہوں. آئی بین associated with the field of education for the past 35 years, ماشاء and I اللہ. have worked with different organizations internationally and also nationally. Presently, I head the continuing education department of Indus Valley School of Art and Architecture, which is one of the prime art schools in Pakistan. We offer many programs in architecture, textile design, communication design, interior design, and also fine art. And I have been associated with Indus Valley for the past 12, 13 years. And I teach philosophy and history of cinema. I also used to teach some courses in liberal arts, mostly on relationship between Maulana Rumi and Shamsi Tabrizi. That was my background in Sufism. And I also teach some courses on media, which is social media and also film. That's really nice. تو سر ماشاء اللہ آپ کی ایکسپرٹیز ہیں اور آج آپ ادھر سوشل میڈیا پہ میرے ساتھ موجود ہیں. تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ماشاء اللہ چونکہ آپ ایجوکیشن فیلڈ سے بھی آپ کا بہت زیادہ جو ہے ایکسپوئر ہے اور آپ نے وہاں پہ کافی دیر جو ہے اپنی سروسز دی. تو سر یہ کیسا کمبینیشن ہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ فیلڈ فیل ہوتی ہے اور نظر آتی ہے. تو اس میں کس طرح سے آپ کا رجحان اس طرف ہوا؟ یہ بعد میں ہوا یا شروع سے ہی آپ سوشل میڈیا اور یہ سوشل سائنسز کے اوپر جو ہے وہ فوکس کیے ہوئے تھے؟ ایکچولی میری جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ لٹریچر میں ہے. آئی ہیو اے ماسٹرز ان انگلش لٹریچر ایز ویل ایز اے ماسٹر ان اکنامکس، اور کچھ لو کی بھی ٹریننگ کی. تو بیسکلی جو ہے شروع سے آئی یوز ٹو read a lot of literature. The literature سے I got interested into the media, film, and I studied a lot of film and taught a lot about film history and philosophy. تو وہاں سے یہ انٹرسٹ پھر سوشل میڈیا اینڈ ڈیجیٹل میڈیا میں بھی. اور پھر کچھ کورسز میں نے ڈیزائن کروائے اس کے لیے، جو کہ ایک ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ کا کورس ہے، 6 months کا ڈپلوما جو ہمارے یہاں آفر ہو رہا ہے اس وقت، وہ بھی میں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس ایک ویژول میڈیا فلم میکنگ کا کورس ہے، وہ بھی میں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے. تو کورس ڈیزائن میں ایکسپرٹیز کی وجہ سے میں کافی فیلڈس میں جو ہے ڈائیورسفائی کام کرتا ہوں. سر آج کا جو آپ نے ٹاپک لیا کہ کیا سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہوتے ہیں ہیومن مائنڈ کے اوپر سوشل میڈیا کے، سر اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ اس ٹاپک کے بارے میں تھوڑا سا بریف کریں کہ آج ہم اس ٹاپک پہ کیوں اسپیسیفک ہو کے بات کرنا چاہ رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ کے پاس بات کرنے کے لیے اور بہت کچھ تھا، آپ نے یہی سبجیکٹ کیوں، یہی ٹاپک کیوں چوز کیا؟ سر یہ ٹاپک کچھ جو ہے جنرل ہے، کیونکہ باقی ٹاپکس جو ہے وہ اسپیسیفک انٹرسٹ گروپ میں زیادہ شاید اس کی پذیرائی ہو. جیسے اگر صوفیزم ہے اس میں خاص طبقہ شاید انٹرسٹڈ ہو. لیکن سوشل میڈیا آج اگر آپ ایک اسٹڈی کریں گے کہ جو لوگ جو ہے انڈر 30 ہیں، ان میں سے تقریباً جو ہے 90% لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، اور جو لوگ 30 سے 50 کے درمیان ہیں ان میں سے بھی تقریباً 74% لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں. اور جو 50 پلس ہیں وہ شاید آپ سوچیں کہ وہ سوشل میڈیا اتنے استعمال نہیں کرتے ہیں، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اگر آپ لیٹسٹ ریسرچ دیکھیں گے تو اس میں 64% اوور 50 لوگ بھی جو ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں. تو میڈیا جو ہے اس وقت پھیل گئی ہے ہماری زندگیوں میں، خاص طور پر سوشل میڈیا اینڈ ڈیجیٹل میڈیا. اور ٹی وی، سیٹلائٹ وغیرہ تو پہلے بھی اس کی امپورٹنس ہماری لائف میں بہت زیادہ تھی. اور جو ہماری بنج واچنگ، ٹی وی واچنگ کے جو ہیبٹس ہیں وہ بھی میڈیا کے امپیکٹ پہ آتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ہمارے بچوں پہ
اور یوتھ کے ذہن میں اپنے اثرات چھوڑتے ہیں ظاہر. جی سر آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ اس کے جو ہیں ایفیکٹس ہوتے ہیں. اب سر اس حوالے سے اگر ہم اس کے ایفیکٹس کی بات کرتے ہیں، اس میں کچھ جو ہوں گے وہ پازیٹیو ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں. تو میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے آپ تھوڑا سا ہمیں اس کے پازیٹیو امپیکٹ کے بارے میں اور تھوڑا سا جن کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، جو ایسے جو ہے آؤٹ کمز ہوتے ہیں اس کو دیکھنے کے، یوز کرنے کے، اس پہ زیادہ دیر موجود رہنے کے، تو وہ بھی ہم پلیز شیئر کیجیے. تو وی ول اسٹارٹ ود دی پازیٹیو تھنگس. اوکے ٹھیک ہے. ایک تو میڈیا جو ہے، جب آپ میڈیا کی بات کرتے ہیں، جنرلی بات کر رہا ہوں اس وقت، سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، آل کائنڈز آف میڈیا کی بات کر رہا ہوں. کہ there are two main theoretical explanations کہ why media can influence people's behavior. First تو یہ ہے کہ it can change the beliefs by providing relevant information about something. کہ آپ کو ایک انفارمیشن نہیں ہے، وہ انفارمیشن آپ کو ملتی ہے اور آپ اس کو فالو کرنا پر لگتے ہیں اور آپ کے بلیف سسٹم چینج ہوتا ہے اس کے وجہ سے. دوسرا امپیکٹ سوشل میڈیا کا یا جنرلی میڈیا کا یہ ہے کہ it can have a direct effect on behavior independently of people's information. مطلب اس سے انفارمیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف آپ کا بیہیویئر چینج کرتا ہے. وہ کیسے کرتا ہے؟ تھرو پرسویشن. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ٹائیگر ووڈ جو ہے یہ صابن استعمال کرتا ہے، آپ بھی یہ صابن استعمال کریں. اب اس میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے بیہیویئر چینج کر رہے ہیں پرسویشن سے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ دو رول ہے میڈیا کا، یا تو وہ آپ کو انفارم کرتا ہے یا پرسویٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، انفارمیشن بھی اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے بیہیویئر کو چینج کرے، اور پرسویشن بھی اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے بیہیویئر کو چینج کرے. اچھا، یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چینج آف بیہیویئر کیوں ان کے لیے یوزفل ہے، تو بیسیکلی یہ چینج آف بیہیویئر اس وجہ سے یوزفل ہے کہ اس وقت ہمارے دنیا کو جو لوگ چلا رہے ہیں اس کا نام ہے کارپوریٹ ورلڈ. ٹھیک ہے، تو کارپوریٹ ورلڈ جتنی بھی بڑی کمپنیاں دنیا میں، چاہے وہ آئل کمپنیز ہیں جس کو آپ 7 سسٹرز کہتے ہیں، اس میں سارے بگ کمپنیز جیسے موبیل، شیل، یہ جتنے بھی دنیا کے بڑے 7 آئل کمپنیز ہیں وہ 7 سسٹرز میں آتے ہیں. اسی طرح سے شوگر کمپنیز ہیں جو 9 سسٹرز کہلاتی ہیں، یہ بھی کارپوریٹ ہے. اسی طرح سے ہمارے MNCs ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے ہیں، ہمارے بینکس ہیں، ہمیں موبائل کمپنیز ہیں. یہ سب آپ کے بیہیویئر چینج کر کے پروفٹ کمانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کو پرسویٹ کریں گے کہ یہ ہمارا موبائل پیکج آپ لیں تو obviously ان کے پروفٹ میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے، اسی لیے وہ آپ کے ساتھ میڈیا کے تھرو انٹریکٹ کرتے ہیں آپ کو پرسویٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اچھا اس میں 2-4 باتیں بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے بھی سوشل میڈیا کی گروتھ ہوتی رہی ہمارے لائف میں، اس میں کمپیوٹرز بھی آتے ہیں، ٹیلیفونی آپ لے لیں، ٹیلی ویژنز لے لیں، موویز، انٹرنیٹ، یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں اس میں سے ایک فیسینیٹنگ ڈیولپمنٹ باہر آتی ہے جو ہم برین ریسرچ کے تھرو سمجھتے ہیں. اگر آپ نے MRI جس کو آپ میگنیٹک ریسوننس امیجنگ کہتے ہیں، اس کے ریزلٹس دیکھیں کہ میڈیا کے ایفیکٹس کیا آتے ہیں ہمارے دماغ میں، تو بہت امیزنگ ہے. اب ایک آج کل نیا ٹاپک یونیورسٹیز میں باہر انٹروڈیوس ہوا ہے، ابھی پاکستان میں شاید انٹروڈیوس نہیں ہوا، اس کو ہم کہتے ہیں میڈیا سائیکولوجی. جی جی جی، جو کہ ایک آفیشیل سب اسپیشلٹی ہے سائیکولوجی کے فیلڈ میں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس میں دیکھیں تو انہوں نے کافی ریسرچ اس پہ کیا ہے امریکن سائیکولوجی ایسوسیشن نے، اور انہوں نے ایگزامن کیا ہے کہ یہ جو نیو نالج ہے which we get through social media or digital media, what are the good and bad effects of them, whether this is cinema, whether this is television, video games, online learning, internet resources. سر اس میں پرنٹ میڈیا بھی آ جاتا ہے، اس میں پرنٹ میڈیا بھی آ جاتا ہے. جی جی، سب اس میں آ جاتے ہیں. تو یہ ایک نیا اس میں پھر بیماری انہوں نے اس کی تشخیص کی ہے جس کو کہتے ہیں IAD، انٹرنیٹ ایڈکشن ڈس آرڈر. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جو آپ میں انگزائٹی پیدا کرتا ہے. کبھی کبھار کچھ خاص یوتھ میں جو بہت عرصہ جو ہے سوشل میڈیا اور اسکرین میں اپنا ٹائم لگاتے ہیں،
تو ٹریمرز بھی کاز کر سکتا ہے, شیور بھی کاز کر سکتا ہے, نوزیا بھی ہو سکتا ہے, اینگزائٹی بھی ہو سکتی ہے, اور یہ ایک قسم کی ایڈکشن ہے جس کا ویٹرول کے بھی افیکٹس ہوتے ہیں. جیسے اگر آپ کے کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے کسی ویڈیو گیم پہ اور گیم کھیل رہا ہے, اگر آپ اس کو ایک دم سے ویڈرو کریں تو وہ اینگر شو کرتا ہے. یہ بالکل جو ہیں سبسٹنس ابیوز کی طرح ہے. سبسٹنس ابیوز ہم کہتے ہیں یہ جو آپ کے ہیروئن, آپ کے چرس بنگ وغیرہ کی جو ایڈکشن ہے, اس کو ہم سائنٹیفک ٹرمینالوجی میں سبسٹنس ابیوز کہتے ہیں. تو اس کے ایفیکٹس بہت زیادہ سبسٹنس ابیوز سے ملتے ہیں. پازیٹیو چیز یہ ہے کہ انفارمیشن بہت زیادہ. سر آپ نے یہ بتایا کہ بچوں کو اگر فرض کریں ہم اس طرح سے ایک دم سے اٹھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ان کے اوپر افیکٹ آتا ہے, وہ اینگر ان کے اندر کریٹ ہوتا ہے. سر یہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کر دیں, کیونکہ ہر گھر میں یہ پرابلم ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ آج کل خاص طور پہ یہ جو کووڈ-19 کی سچویشن ہوئی ہے اس میں اور کوئی نہیں تھا, یہاں وہ ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں, وہ گیمز کھیل لیتے ہیں, موبائل پکڑ لیتے ہیں, کچھ نہ کچھ کر کے ان کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ. ایون سر وہ پڑھنے کے لیے بھی اگر بیٹھ رہے ہیں تو مجبوری ہے کہ ان کو جتنا آپ پڑھنے میں بھی انوالو کرتے ہو وہ بھی آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں. تو یہ تمام چیزیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. سر ان کو کس طرح سے اس چیز سے مطلب تھوڑا سا اگر فرض کریں اب میرا بیٹا ہے وہ یوز کر رہا ہے اور میں نے اس کو جا کے اگر اس سے پکڑوں گی اس کی ٹیب تو اس نے ضرور روئے گا وہ, یا وہ اینگر شو کرے گا. مجھے یہ بتائیں تھوڑا سا کہ ہم یہ چیز کیسے کم کر سکتے ہیں, اور اگر فرض کریں ہم نے بچے کو دیکھا ہے کہ اتنا ٹائم ہو گیا ہے وہ اسکرین پہ لگا ہوا ہے, ہم اس کو چاہ رہے ہیں کہ وہ باقی کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی یا کسی اور چیز میں انوالو ہو, تو کیا بیسٹ وے ہو سکتا ہے اس کے لیے کہ اس کے اندر کچھ نیگیٹو ایموشنز یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کریٹ نہ ہوں؟ اس حوالے سے کچھ گائیڈ کر سکتے ہیں ہمیں؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ ہماری 20ویں اور 21ویں صدی کی ایک خاص سچویشن ہے جس کو ہم ایگزسٹینشیل سچویشن کہتے ہیں. ہمارے ایگزسٹنس کی, ہمارے ہونے کا ایک سچویشن ہے جس میں ہم سوشل آئسولیشن کی طرف جا رہے ہیں. اچھا دو باتیں ہوتی ہیں, ایک سوشل آئسولیشن ہوتا ہے اور ایک لونلینس ہوتی ہے. سوشل آئسولیشن تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک آبجیکٹیو اسٹیٹ آف بینگ الون میں ہیں, مطلب آپ کے پاس کوئی نہیں ہے, آپ تنہا ہیں, ٹھیک ہے. جبکہ لونلینس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سبجیکٹیو ایکسپیرینس آف ڈسکنیکشن سے گزر رہے ہیں. This means that you could be with other people yet still feel lonely, ٹھیک ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ کو کوئی پناہ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پناہ ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا میں تلاش کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا گیمز میں تلاش کرتے ہیں, یا گیمبلنگ میں تلاش کرتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کوئی اپنی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے, یہ کیا ہے کہ کیونکہ ہمارے یہاں اب پیرنٹنگ جو ہے, پیرنٹنگ ایشوز بہت زیادہ ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے بچوں کو اگر ویلفیئر دے دیا, ہم نے ان کو اچھا لائف اسٹائل دے دیا تو ہم نے اپنا کام کر دیا. تو وی ڈونٹ اسپینڈ ٹائم ود دیم. ہم بچے کو جو کہتے ہیں, اچھا بچہ رو رہا ہے تو اس کو چاکلیٹ دو, اچھا بچہ بور ہو رہا ہے تو اس کو سنیما لے جاؤ, اچھا اس کو مال میں لے جاؤ. ہم کوالٹی ٹائم بچوں کے ساتھ اسپینڈ نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی لیے ان کے جو ایموشنز ہیں جس کے ساتھ وہ کنیکٹ کرنا چاہے, ہیومن کی ہیومن وہ کنیکٹ نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ کہاں, اچھا یہ ہماری صرف جو ہے اس وقت سوسائٹی کا پرابلم نہیں ہے, بلکہ یہ پرابلم جو پوری دنیا میں ہے. آپ تمام ان کاموں میں لگ گئے ہیں جن سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں مال کے سامنے سے گزر رہا ہوں, اس میں لکھا ہوا ہے بائی ون گیٹ ون فری. مجھے پہلے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں دوسرے کو فری لینے کے لیے دونوں خرید لیتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ ڈس آرڈر ہے جو اس وقت 20th 21st ہے. مجھے پہلی کی بھی ضرورت نہیں تھی, لیکن کیونکہ لکھا ہے بائی ون گیٹ ون فری, میں پہلا خرید لیتا ہوں, دوسرا بھی فری لے آتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک سوشل ڈس آرڈر ہے. ہم چیزوں سے کنیکٹ کر لیتے ہیں, ہم انفارمیشن سے کنیکٹ کر لیتے ہیں, ہم اسکرین سے کنیکٹ کرتے ہیں, ہم ہیومنس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پاتے. اور یہ ہماری بہت بدقسمتی ہے. کیونکہ ہم جو ہے ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں اغلے کل ہوں, کیونکہ انفارمیشن کی بمبارڈمنٹ ہے نا. 4 صفحے آپ نے دیکھ لیے ویب سائٹس پہ, 4 کتابیں پڑھ لی, اب آپ سمجھتے ہیں یار مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. یہ جو فینومینا ہو گیا ہے ہمارے یہاں, اس کی وجہ سے لوگ جو ہے اب ڈیپ تھنکنگ, ڈیپ ریلیشن شپس کی طرف نہیں جاتے. بالکل, ٹھیک ہے. یہ ہمارا پرابلم.
सर एक मिसिंग आउट का फियर भी तो होता है ना, एक ये भी एक किस्म का डिसऑर्डर है कि आप बार बार चेक कर रहे होते हैं उस चीजों को। जी जी अच्छा जी। सर, अब ये तो हो गया कि आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या अपनी लोनलीनेस खत्म करने के लिए कि आप लोनली फील कर रहे हैं तो आप स्क्रीन को यूज ज्यादा कर देते हैं, इन डिवाइसेस के जी साथ ज्यादा एंगेज हो जाते हैं। सर कई दफा अब ऐसे है कि जिस तरह अब हमारा काम है, अब पहले भी ज्यादातर इसी तरह था, मोबाइल पे होता था, लेकिन अब चीजें तो और ज्यादा हो गई हैं। लाइक जो भी आप काम कर रहे हैं सुबह से शाम तक आपको या लैपटॉप के ऊपर बैठना है या आपको मोबाइल के साथ काम करना है। तो सर क्या इसकी वजह से भी जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं, या ये अगर आप काम कर रहे हैं और पॉजिटिव सेंस में कर रहे हैं तो इसका इसका इसको थोड़ा सा डिफाइन करें कि क्या इसका कोई जो है वो बुरा असर आ रहा है, या मतलब ये ओके है, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। एक बंदे का काम ही अगर स्क्रीन पे है तो वो क्या करे? देखें, स्क्रीन में तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है, किसी चीज में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। हर चीज, जैसे शेक्सपियर ने कहा, नथिंग इज गुड नथिंग इज बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, ठीक है। कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है, कोई भी चीज बुरी नहीं होती बजाते, ठीक है, अपनी जात में कोई चीज बुरी नहीं होती। आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके वजह से वो अच्छा बनता है या बुरा बनता है, ठीक है। आपका इस्तेमाल क्या है? ए सर्च फॉर नॉलेज, ठीक है, इंटरेक्शन विद पीपल। अभी तक हम दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, इसी बिल्कुल सर, इसी ऐसे ही है। मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। हम कोई लघु बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं, हम कोई जो है गलत पिक्चर्स अपने पोस्ट नहीं कर रहे हैं, हम कोई गलत पोस्ट नहीं कर रहे हैं, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम किसी टॉपिक के बारे में रोशनी डाल रहे हैं, ठीक है। तो इससे जो है हम किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं कि भाई ये जो है आप मोबिलिटी की ये चीज खरीदें, ऑब्वियसली। तो हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें तो हम एक कम्युनिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। एक बात जो खास तौर पर सोशल मीडिया की बहुत अच्छी सामने आई है, खासतौर पर ये कोविड के टाइम्स पे, जो फेसबुक पे कम्युनिटीज बने हैं। मैंने यूरोप में, ईरान में बहुत सी जगहों पे ऐसे कम्युनिटीज देखी हैं जहाँ पे लोग अपने शॉपिंग लिस्ट बना के, ग्रुप बना के, 2-4 आदमी जाके लाके अपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये भी कम्युनिटीज फेसबुक के थ्रू बनी है। तो ये बुराई कोई नहीं है इसमें, लेकिन आप उसको किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं वो उसको बुराई अच्छा बनाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे है। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले एक सब्जेक्ट का जिक्र किया था, आपने कहा था कि साइकोलॉजी जो है उसके अंदर एक नई फील्ड आ गई है कि सोशल मीडिया मीडिया के क्या इम्पैक्ट्स हैं। जी, मीडिया जी साइकोलॉजी। सर इसके लिए मुझे ये चूंकि बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और हो सकता है जो स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हों तो उनको भी लगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज नई होती है उसमें स्कोप भी ज्यादा होता है, वो इंटरेस्टिंग भी होती है, और वो सोसाइटी के लिए भी फायदेमंद है कि आप उसको सीखें और उस एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर जिस पे पहले इतना काम नहीं हुआ आप काम करें। तो मैं चाह रही हूँ कि उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें, और अगर पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूट ऐसा है जहाँ पे ये ऑफर किया जा रहा है कोर्स, तो उस हवाले से हमें बताएं प्लीज। एक्चुअली आई माई सेल्फ इंटरेस्टेड, मुझे लग रहा है कि मुझे ये करना चाहिए। दैट इज समथिंग वेरी न्यू एंड डिफरेंट। जी देखें, बहुत सी फील्ड्स हैं जो दुनिया में अब नई आई हैं। उनके वजूहात ये कि अब हम अगर आप और करेंगे कि 1970 से लेकर आज तक 50 साल में कहा जाता है कि जो दुनिया ने तरक्की की है पिछले 50 साल में, वो दुनिया के हिस्ट्री के 3000 साल के बराबर है। मतलब जो 1970 से लेके 2020 तक हमने पेशरफ्त की है मुख्तलिफ फील्ड्स में, ठीक है, वो 3000 साल के पेशरफ्त के बराबर है। तो अब इस 50 साल में जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ी है, हम उस तरह से आगे नहीं बढ़ेंगे। हम ये मैं कंटिन्यू करता हूँ कि जो 50 साल में हमारी तरक्की हुई है वो 3000 साल के बराबर है, ठीक है। लेकिन हम इस फील्ड में पाकिस्तान में खास तौर पर मैं जब देखता हूँ तो हमारी तरक्की बहुत लिमिटेड है। मैं अभी एक बहुत ही नाम नहीं लूंगा यूनिवर्सिटी का, बहुत जानी पहचानी बड़ी यूनिवर्सिटी है इस मुल्क की। वहां मैं गया, मैंने देखा अभी तक वही जो है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाई जाती है कि देयर इज अ सेंडर, देयर इज अ रिसीवर, देयर इज अ मैसेज, और बैरियर आएगा। भाई निकले इन बातों से। कम्युनिकेशन एक प्रैक्टिकल चीज है। दुनिया में हजार नए तरीके आए हैं कम्युनिकेशन के लिए। मुझे याद है मैं जब यूके में होता था आज से 25 साल पहले, मैंने एक कोर्स किया था NLP में, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में। अब जो है मैं देखता हूँ कि यहाँ हर बच्चा घूम रहा है, वो कह रहा है यार मैंने NLP में मास्टर ट्रेनिंग किया हुआ है, मास्टर ट्रेनर किया हुआ है, ठीक है। अब 25 साल के बाद इस वक्त हमारे यहाँ NLP बहुत
हॉट चॉकलेट बन गई है, ठीक है। तो हम 25 साल बाद चीजों को लेके आते हैं मुल्क में, ये हमारी प्रॉब्लम है। और उस वक्त तक दुनिया बहुत आगे निकल चुकी होती है। इसी तरह से जो मैं आपको ये मीडिया साइकोलॉजी बता रहा हूँ, ये अप्लाइड साइंस है, इसकी एक मेजर सोशल इश्यूज के साथ डील करता है, ठीक है। और इसमें खासतौर पर ग्रोथ ऑफ न्यू इंटरनेट एप्लीकेशंस इन कमर्शियल एरियाज, जैसे ऑनलाइन बाइंग, बैंकिंग, they are positively contributing to the world's economy. And media centric education जो है also growing all over the world. आप किंडरगार्टन से लेकर ग्रेजुएट स्कूल तक अगर आप देखते हैं, कॉर्पोरेट एजुकेशन में आप देखते हैं, कैरियर लर्निंग जो है, ये सब मीडिया के थ्रू ट्रांसफॉर्म हो चुका है। हमने पिछले सेमेस्टर जब स्कूल को बंद किया 3rd वीक ऑफ मार्च में, सेमेस्टर हमने टाइम पे खत्म किया 2nd वीक ऑफ जून में। क्यों? क्योंकि हमने सारी क्लासेस फौरन ऑनलाइन कर लिया था। तो मीडिया के बहुत से फायदे हैं। तो जब फायदे हैं, इस वर्किंग स्पेस के इन्फ्लुएंस और सोशल स्ट्रक्चर पे बात करनी चाहिए और उस पर एक्सपर्टीज हासिल करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए। क्योंकि फिजिकल स्पेस में डिफरेंट चीजें होती हैं और एक वर्चुअल स्पेस में इंटरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब इसमें बहुत से लोग हैं जो MIT में इस वक्त PhD कर रहे हैं मीडिया सेंट्रिक एजुकेशन पे और आपके मीडिया साइकोलॉजी पे, because people believe that media and social media are distributors and drivers of social change. आपने कोई गलत पोस्ट लगा दी, मैं कल किसी डॉक्टर से मेरा झगड़ा हुआ, मैं किसी रिश्तेदार को ले गया था यहाँ इस्लामाबाद में किसी हॉस्पिटल में, नाम नहीं लूंगा हॉस्पिटल को। डॉक्टर ने बहुत देर की आने में, उसके बाद कहा इनको कुछ नहीं है। मैंने कहा सांस नहीं आ रहा है इनको काफी देर से। उन्होंने कहा हम देखते हैं। मैंने कहा कोविड का कोई मसला नहीं है, शी इज ए हार्ट पेशेंट वगैरह। खैर उन्होंने सुना नहीं। उसके बाद जो है जब मैंने उनको कहा कि मैं अभी जाके फेसबुक पोस्ट लगाता हूँ, आपकी तस्वीर ले रहा हूँ, तो फिर सब ठीक हो गए थे सीधे। पावर ऑफ फेसबुक की है, तो देखें आप किस तरह से इसको साइकोलॉजी में, मीडिया साइकोलॉजी को डील कर सकते हैं। आप किसी डिजाइनर के बारे में एक गलत लाइन लिख लें, वो डिजाइनर परेशान हो जाएगा। आपको याद होगा कुछ अरसे पहले उन्होंने किसी डिजाइन हाउस के बारे में, बहुत बड़ा डिजाइन हाउस है, कि उन्होंने अपने वर्कर्स को, कोई 7,000 वर्कर्स हैं उनके, जिनको ओवरटाइम नहीं देते हैं वो एक्स्ट्रा काम के, तो उनको बहुत से अपने जो है माजरत के लेटर्स छापने पड़े और उसके बाद उन्होंने अपने फैक्ट्रीज बंद की और अब सबलेट किया हुआ है, दूसरे लोगों से काम कराते हैं ताकि उनके पास HR के लीगल इश्यूज ना आए। ठीक है, तो सोशल मीडिया की अपनी जगह पार है और इसकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। इसको बहुत से लोग इसको अपने प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और एक नई इसमें टर्मिनोलॉजी भी आई है जिसको कहते हैं नार्सिस्टिक सेल्फ प्रमोशन। नार्सिज्म की एक बीमारी आप तो जानते होंगे प्रोबेबली, कि खुद पसंदी जिसे कहते हैं, वो जुनून के हद तक जो खुद पसंदी होती है, ये एक बीमारी है जिसको साइकोलॉजी में हम कहते हैं नार्सिज्म। तो अब ये फेसबुक में नार्सिज्म, सोशल डेवलपमेंट ऑफ नार्सिज्म बहुत ज्यादा है। हर आदमी अपनी तरफ, मैं अभी इस रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूँ, मैं अभी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, मैं अभी जो है बास्किन रॉबिन्स का आइसक्रीम खा रहा हूँ, ये सोशल नार्सिसिज्म है, ये हमारे यहाँ बहुत बढ़ गया है। ठीक है, तो ये भी एक बीमारी है। तो इन सबको डील करने के लिए आई थिंक हमारी यूनिवर्सिटीज को इसके बारे में और करना चाहिए और सोशल मीडिया और साथ पर मीडिया साइकोलॉजी पे एक कोर्स या कोई डिग्री इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। जो इसका मतलब है सर अभी तक इसके बारे में कोई स्टेप्स नहीं लिए गए या कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आया, हो सकता है कि बिहाइंड द कर्टन इस पे काम हो रहा हो। जी मेरे इल्म में नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर ये एक बहुत इंफॉर्मेटिव हमारे लिए बात थी और ये सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव रहा। आपने सोशल मीडिया के हवाले से बहुत सी बातें हमें बताई। आपने ये बताया कि इसका यूज जो है ये हमारे हाथ में, हम अच्छे से करें या बुरे से करें, ये इटसेल्फ बुरा नहीं है, हम इसका यूज जैसे करें ये उसके मुताबिक हो जाता है। और सर इसके अलावा मैं चाहूंगी कि आप क्लोजिंग करने से पहले अगर हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज ड्रॉप करना चाहें तो प्लीज। देखिए सबसे बड़ा मैसेज जो है वो यही कि बी योरसेल्फ। देखिए हम सब अलग पैदा हुए हैं,
اور اگر ہم ایک جیسے پیدا ہوتے تو ون آف اس وڈ ہیو بین unnecessary. ٹھیک ہے, تو unnecessary چیز تو پیدا نہیں ہوتا ہے. ہم سب الگ پیدا ہوئے ہیں, اسی لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو الگ بننے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, جب آپ دوسروں کو فالو کرتے ہیں تو آپ فالوور بن جاتے ہیں, پھر آپ کی حیثیت نہیں رہتی. لیڈر بننے کی کوشش کریں, اپنے اندر وہ طاقت, وہ ویژن پیدا کریں, جس سے, کیونکہ اس ملک میں سب سے بڑی ہمارا پرابلم لیڈرشپ ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے بڑے بڑے لیڈر جو اس ملک میں آتے ہیں, ان کو معاف کیجیے گا میں یہ زبان استعمال کرنا ہوں, مجھے کرنا نہیں چاہیے, لیکن گدھے کی جتنی جو ہے سمجھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو باتیں وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ملک میں بارش ہوتی ہے تو ہمارے لیڈر کہتے ہیں بارش ہوتا ہے تو پانی آتی ہے, زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتی ہے. یہ ہمارے لیڈرز کی سر اس کے اوپر تو ٹک ٹاک کے اوپر بڑا کچھ بن گیا ہے. جی, یہ ہمارے لیڈرز کی لیول آف تھنکنگ ہے. اب ہم کہاں سے لیڈر پیدا کریں؟ مطلب آپ کو شرم آئے گا کہ آپ ان کو لیڈرز کہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہم مجبور ہیں کیونکہ ہم نے اپنا لگام ان لوگوں کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. ہم نے مجبور کہاں سے ہے, ہمارے پاس ووٹ دینے کی طاقت ہے, ہم لوگ اس کو مس یوز کرتے ہیں. غلطی ہماری ہے, اس میں لیڈرز کی کوئی غلطی نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں. نہیں تو لیڈر بھی تو ہم نے دیکھیں, جیسے عوام ہوں گے ویسے ہی لیڈر ہوں گے. جب آپ اپنے آپ کو امپروو کریں گے آپ کے لیڈر امپروو کریں گے. جب آپ کے ڈیمانڈز امپروو ہوں گے آپ کے لیڈرز امپروو ہوں گے. جب آپ نان ایشوز کو ایشوز نہیں بنائیں گے تو آپ کے لیڈرز امپروو ہوں گے. تو بی یور سیلف, امپروو یور سیلف. اپنے اوپر توجہ دو, سوسائٹی کو نہیں دیکھو, دوسروں کو نہیں دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں, آپ کو کیا کرنا چاہیے. اپنے امپروومنٹ پہ جو ہے زور دیں. بہت خوبصورت سر بات آپ نے کی کہ آپ جو ہو وہ بنو, اپنی یونیکنیس, اپنی اسٹرینتھس کو فائنڈ کرو, اس پہ بلیو کرو اور اس پہ کام کرو. یہ بہت ہی ایک بہترین جو ہے وہ آپ کا میسج ہے ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یا جو اس ویڈیو کو بعد میں بھی دیکھیں گے. سر ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں آپ کے وقت کے لیے. آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ نے بہت ہی انفارمیٹیو چیزیں ہمارے ساتھ یہاں شیئر کی. انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ ہم اس حوالے سے کچھ پلان کریں کہ اگر یونیورسٹیز جو ہیں وہ کچھ ایسا پروگرام ابھی آفر نہیں کر رہی, لیکن ماشاءاللہ آپ جیسے لوگ جو ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مل کے کوئی تھوڑا بہت اویئرنیس کے کچھ پروگرامز بنائے جائیں, چھوٹے چھوٹے سے لوگوں میں یہ چیز پیدا کی جائے کہ یہ کتنی ضروری ہے. اب ہر شخص سوشل میڈیا پہ آج کل بیٹھا ہوا ہے, یہ ضرورت بھی ہے, فیشن بھی ہے, خود پسندی بھی کہہ لیں, خود نمائی بھی چاہے اس کو کہہ لیں, اس کی ضرورت ہے. اور جب ایک چیز یوز میں ہے تو اس کو کیسے یوز کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے وہ سیکھنا. تو سر اس حوالے سے ہم آپ دوبارہ چاہیں گے کہ آپ کو انوائٹ کریں, آپ سے سیکھیں اور آپ اور اویئرنیس جو ہے لوگوں کے لیے کریٹ کر سکیں. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ. بالکل, تھینک یو فار انوائٹنگ می. میں ایک جملہ یہاں پہ اس پہ ختم کرنا چاہوں گا. ضرور سر, ضرور, موسٹ ویلکم. نائجیرین ریولوشنری تھے نجوم کومو, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ when the missionaries came to Africa, we had the land and they had the Bible. جب یہ مشنریز انگریزوں کے افریقہ میں آئے تھے ان کے پاس بائبل تھا اور ہمارے پاس زمین تھی. They taught us to pray with our eyes closed. انہوں نے ہمیں سکھایا کہ بند آنکھوں کے ساتھ دعا کریں. When we opened our eyes, they had the land and we had the Bible. جب ہم نے اپنی آنکھیں کھولے تو زمین ان کے پاس تھی اور بائبل ہمارے پاس تھا. تو دیکھیں کسی بھی نام سے آپ کو بیوقوف نہ بنائے, چاہے وہ مذہب ہو, چاہے وہ کسی بھی نام سے ہو. آپ کوشش کیجئے کہ سنجیدہ رہیں, کیونکہ ورلڈ پاورز جو ہیں, آپ کی کارپوریٹ جو ہیں, یہ بیوقوف بنانے کی ہم لوگوں کو کوشش کرتے ہیں اپنے پروفٹس کے لیے. ٹھیک ہے, آپ سے اپنے مال چھیننے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس پہ ہمیں سب یوتھ کو بالکل توجہ دینا چاہیے. سر دیکھیے جہاد بہت سی قسمیں ہوتی ہیں, لیکن میرے خیال سے آپ نے اس وقت بہترین جہاد کیا. آپ نے بتایا کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھو, یہ نہ مذہب کے نام پہ آپ کو کوئی بیوقوف بنا جائے, کیونکہ اس وقت ایموشنز اٹیچ ہوتے ہیں نا تو لوگ واقعی آنکھیں بند کر لیتے ہیں, اور جب آنکھیں کھلتی ہیں تو دنیا جو ہے وہ بدلی ہوتی ہے. تو یہ بہت خوبصورت بات ہے اور میرے خیال سے اس میں بہت گہرائی ہے. ہمیں اس کو سننا, سمجھنا اور اس پہ سوچنا اور اس کے مطابق جو ہے عمل کرنا چاہیے. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. ونڈرفل آف ٹائم. ٹیک کیئر سر. اللہ حافظ. السلام علیکم حبیب الرحمان صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں اس وقت؟ جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم کیسے ہیں السلام. آپ؟ کیسے ہیں حبیب الرحمان صاحب؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ پاک کا احسان ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک. جی
جی ایسا ہے کہ آپ اس وقت ماشاءاللہ WPTH کے پلیٹ فارم سے 2 پروگرامز کو لیڈ کر رہے ہیں اور میں چاہ رہی تھی کہ آپ تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتائیں ان پروگرامز کے حوالے سے اور اس کے تھوڑے سے آؤٹ کمز کے حوالے سے. زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, ہم بس بیسک چیزیں جو ہے وہ شیئر کرنا چاہیں گے. آپ کی جو ورک شاپ جس کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں اس وقت, اور اس کے لیے ہمارے ریسورس پرسن جو ہیں وہ نصیر اختر صاحب ہیں, اس کے حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ اس کے لرننگ آؤٹ کمز کیا ہو سکتے ہیں, یا اگر لوگ اس کو اٹینڈ کرتے ہیں تو انہیں کیا بینیفٹ ہوگا اس سے, پلیز. جی تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے WPTH پلیٹ فارم کے حوالے سے میم نے بھی یہ بات کی, دیکھیں یہ جو انڈیپینڈنس ڈے جس میں ہم بیٹھے ہیں اگست کے مہینے میں, یہ منتھ ہمارا ایک اسپیشل پیکج کے ساتھ ہم WPTH پلیٹ فارم سے لا رہے ہیں ٹریننگ سیشنز. اس میں 1 ڈے ٹریننگ سیشنز بھی ہیں اور 3 ڈے ٹریننگ سیشنز بھی ہیں. اور جس پروگرام کو میں لیڈ کر رہا ہوں وہ 15 اگست کو پہلا پروگرام ہونے جا رہا ہے. 1 ڈے ٹریننگ سیشن ہے دیٹ ول بی اسٹارٹیڈ انشاءاللہ ایٹ 9 PM. رات 9 بجے وہ شروع ہو جائے گا, 9 سے 11 بجے کا ہم نے ایک اوپن ٹائم رکھا ہوا, ڈسکشن بھی شامل ہوں گے جی. اچھا, اس میں ایک بڑی زبردست اپرچونٹی یہ ہے کہ یہ 1 ڈے سیشن جو ہے یہ ٹورزم انڈسٹری کے حوالے سے ہے. آپ کو پتا ہے ٹورزم ایک بیک بون ہے پاکستان جیسے ملک کی, وچ از سو بلیسڈ ود a نیچرل بیوٹی. اور آئی مسٹ سے اٹ کہ ٹورزم انڈسٹری از دا فیوچر آف پاکستان. تو ہاؤ ٹو انویسٹ ان ٹورزم انڈسٹری, دس وڈ بی دا ٹاپک. ہمارا یہ ٹاپک ہوگا کہ ٹورزم انڈسٹری میں انویسٹ کیسے کرنا ہے, اس کے لیے منیمم انویسٹمنٹ کے ساتھ میکسیمم آؤٹ پٹ کیسے ہم نے گریب کرنی ہے. اچھا, اب اس میں ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں, ہم اسے کہتے ہوتے ہیں سسٹینیبلٹی آف دا بزنس. یعنی کہ کسی بھی کام کو جب آپ شروع کرتے ہیں, کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو پہلے انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد آپ ویٹ کرتے ہیں اس کے آؤٹ کم کا. یہ ٹورزم انڈسٹری وہ انڈسٹری ہے جس میں آپ باقاعدہ پہلے چیزیں گو تھرو کر چکے ہوں گے اور بعد میں آپ انویسٹمنٹ کریں گے. یہ ہے وہ ماڈیول, یہ ہے وہ پروسیجر جو انشاءاللہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں 15 اگست کو 2020 کو سیٹرڈے والے دن. نصیر اختر صاحب آپ کو پتہ ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر کے بہت زبردست ماسٹر ٹرینر ہیں, بزنس کنسلٹنٹ ہیں, اور ان کی بے شمار اس حوالے سے ایکسپوجرز ہیں اور ایکسپرٹیز ہے. اور میں نے خود ایز اے پارٹیسپینٹ ان کے 1-2 سیشنز بھی اٹینڈ کیے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ انشاءاللہ یہ ایک بڑی زبردست اور ایک بہت گولڈن اپرچونٹی ہے ہمارے تمام آڈینس کے لیے. اس میں لیڈیز ہیں, اس میں جینٹس ہیں, اس میں ینگ, ہماری یوتھ خاص طور پہ, بوائز گرلز دونوں سائڈ پہ. اس کے لیے بڑی زبردست اپرچونٹی ہے کہ آفٹر کووڈ یا پوسٹ کووڈ, یہ جو اب ہم جس دور میں انشاءاللہ داخل ہو رہے ہیں, یہ اس چیز کے لیے بہت زبردست. آپ کو پتہ ہے 10 اگست سے ٹورزم سیکٹر بھی گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا ہے, کھول دیا ہے. تو سیاحت کے میدان کھل گئے ہیں جی, اب اپرچونٹیز ہیں. اب اس میں ہم کیسے نیو پروڈکٹس, کیسے نیو سروسز کو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں, کیسے ہم ڈفرینٹ پلیسز کے حوالے سے ڈفرینٹ اپرچونٹیز کو جنریٹ کر سکتے ہیں, اور کس طرح سے اس انڈسٹری میں ہم ایز اے انٹرپرینیور قدم رکھ سکتے ہیں, جسے ہم فرسٹ اسٹیپ کہتے ہیں. اور کیسے ہم یہاں جو بڑے بڑے ماشاءاللہ اس بزنس کے گرو بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہم ایکولی کمپٹیشن کر کے اپنے آپ کو اس فیلڈ میں مرج کر سکتے ہیں. تو یہ جو اس کے 3-4 میں نے لرننگ آؤٹ کمز آپ کو بتائے ہیں, یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ بڑے نامنل فی سٹرکچر کے ساتھ 1 ڈے سیشن ہم کرنے جا رہے ہیں نصیر اختر صاحب کی زیر نگرانی, آرگنائز بائی WPTH انشاءاللہ تعالی 15 اگست کو. اچھا, اس میں دوسرا جو ہمارا نیکسٹ سیشن آئے گا نصیر اختر صاحب کی ہی جی حبیب میں. الرحمان صاحب, میں چاہ رہی ہوں کہ اس کو ہم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز. اس کو اگر ہم 2 سیکشن میں لے کے چلیں گے تو زیادہ ایزی ہو جائے گا. میں بس تھوڑا سا میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی آپ کے بات میں. آپ نے جیسے کہ کہا کہ 10 اگست انڈسٹری اوپن ہو جائے گی. اب یہ ہے کہ کووڈ کے بعد ہر چیز چینج ہو گئی. ٹھیک ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اگر اپنی فیملی کو لے کے جائیں گے تو کیا آپ وہاں جا کے اسی طرح کے ہوٹل کے اندر رہیں گے؟ نہیں, کچھ نہ کچھ اگر وہ SOPs نہیں obviously فالو کرنے ہوں گے تو آپ اس کو اسکپ کر کے کسی اور طرف چلے جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہوٹل انڈسٹری ہے یا جو
ये टूरिज्म से रिलेटेड जितने लोग हैं या जो ग्रुप्स की फॉर्म में जो है पूरे टूर्स लेके जाते थे, गाइडेड टूर, उनको कुछ ऐसे चेंजेस करने होंगे अपने सेटअप में, अपने काम में, जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री में रुके रहेंगे या इंडस्ट्री में उनकी जगह बनी रहेगी। हमारा ये जो कोर्स बिल्कुल है ऐसे ये सिर्फ नहीं है कि उन लोगों के लिए जो नए इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, टूरिज्म में आना चाह रहे हैं, ये स्पेशली उन लोगों के लिए भी है मेरे ख्याल से हबीबुर रहमान, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में है लेकिन वो क्राइसिस का शिकार हो गए हैं और वो आगे भी रहेंगे अगर वो कुछ एसओपी जो है वो फॉलो नहीं करेंगे, कुछ ट्रेनिंग नहीं लेंगे, अपनी टूल्स को शार्प नहीं करेंगे, उनको थोड़ा बहुत मॉडिफाई नहीं करेंगे, उस तरह से वो लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रोग्राम में हम ये चाह रहे हैं कि वो तमाम चीजें उनको बताई जाएं जो उनको इन कमिंग डेज जो है वो अगर फॉलो करते हैं तो वो दूसरे लोग जब चीजें दोबारा से खुलेंगी तो वही लोग आपको मार्केट में काम करते हुए नजर आएंगे जिन्होंने इन दिनों में खुद पे काम किया होगा। सो वी जस्ट वांट के 10 अगस्त के बाद जब एकदम से चीजें ओपन हो और आपको समझ ना आए कि अब क्या करना है, आपने किस तरह से आपने मार्केट में खुद को सर्वाइव करना है, तो उसके फौरन बाद हम 15 को जो है आपके लिए एक लेके आ रहे हैं जिसमें आप टूरिज्म के हवाले से बहुत सी नई चीजें जो है वो सीखेंगे। जी हबीबुर रहमान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, इसमें आपने बिल्कुल बड़ी जबरदस्त बात की। देखिए, हमारा जो एग्जिस्टिंग टैलेंट है जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर P2 है यानी कि मौजूद है, और जो इमर्जिंग टैलेंट है जो आ रहा है, अब दोनों के लिए एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। इसमें देखें, बात यह है कि अगर आपने एक बात की ना कि मैं अगर एज अ विजिटर या एज अ सियाह जाऊं तो मैं सबसे पहले तो चीज़ों को नेचुरल वे में करना चाहूँगा। अब नेचुरल वे में क्या है, मैं हमेशा चाहूँगा कि मैं और अपनी फैमिली के साथ कैंपिंग करूँ। अब कैंपिंग और टेंटिंग जो दो ऐसी चीज़ें हैं कि ये चीज़ें एक डिफरेंट आइडियाज़ और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के तौर पे मार्केट में इमर्ज हो रही हैं। अब जो हमारा बिजनेसमैन इस इंडस्ट्री में बैठा है वो अब तक क्योंकि होटलिंग यानी होटल्स, मोटेल्स, रेस्टोरेंट्स की तरफ अभी तक और रिजॉर्ट्स की तरफ जा रहा था। अब उसे पता होगा कि हमने जो हमारा जो नेक्स्ट विजिटर आ रहा है इस पोस्ट कोविड के बाद, उसको ग्रैब कैसे करना है, कैसे उसके लिए वो फैसिलिटीज जनरेट करनी हबीबुर है। रहमान साहब, ये मैं चाह रही हूँ कि इसको थोड़ा सा हम सीक्रेट रहने दें। वाकई जब हमारे रिसोर्स पर्सन ने हमसे बात की, उन्होंने हमें बताया कि वो किस तरह के माशाल्लाह इनोवेटिव आइडियाज लेके आ रहे हैं कि किस तरह से कोविड के बाद जो न्यू नॉर्मल है उसके अंदर किस तरह से हम टूरिज्म को जो है कर सकते हैं, मजीद अच्छे तरीके से फ्लोरिश कर सकते हैं। तो वो बहुत से ऐसे आइडियाज जो हैं वो शेयर करेंगे और मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी तशनगी बाकी रह जाए। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने आपकी बात बीच में रोक दी। नहीं। और लेकिन मैं ये चाहता हूँ अपनी इस तशनगी को ऑडियंस दूर करने के लिए इस वन डे प्रोग्राम को फौरन रजिस्टर करें। WPTS के ऑफिशियल पेज पे जाएं, लिंक दिया हुआ है, उसको जाके क्लिक करें। 2 लाइंस हैं सिर्फ, उसको 10 सेकंड में आप फिल करें और आप हमारे साथ रजिस्टर हो जाएंगे बहुत लिमिटेड चार्जेस के साथ। आई बेट ये बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच मैम, और इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड। हबीबुर रहमान साहब, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो लोग टूरिज्म डिपार्टमेंट में हैं या टूरिस्ट इंडस्ट्री से जो है वो जुड़े हुए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि उनको ये बंद करके अपना काम किसी और तरफ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो थोड़ा सा रुक जाएं, 15 अगस्त का वेट करें, देखें, हो सकता है कुछ ऐसे आइडियाज उनके सामने आए जिसकी वजह से उन्हें लगे कि वो दोबारा से मार्केट में उस तरह से उभर सकते हैं। तो हमारी बहुत सारी विशेष हैं इन लोगों के लिए। पर्सनली मुझे ट्रैवल बहुत पसंद है, दैट इज माई हॉबी, और मैं चाह रही हूँ कि ये इंडस्ट्री जो है बहुत अच्छे से पले फूले और इसके बारे में हम जितनी इंफॉर्मेशन लोगों से शेयर कर सकें। बिल्कुल ऐसे। और मैं एक बात जरूर कहूँगा ऑडियंस से कि देखें, जो बहादुर लोग होते हैं वो अपने फैसले से दुनिया बदलते हैं, और जो बुज़दिल लोग होते हैं वो दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। सो प्लीज अपने फैसले खुद करें। जिस तरह अभी पीछे सर ने ई बैठक में कहा, अपनी इंडिविजुअलिटी को ना चेंज होने दें, अपनी शनाख्त कभी ना खोने दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हबीबुर रहमान, आपने बहुत हमें अच्छी सी बातें बताई, हमें गाइड किया और हमें एक आने वाली वर्कशॉप के हवाले से बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी जो कि अगर हम ले लेते हैं, और बहुत आपने कहा कि बहुत नॉमिनल सी इसके चार्जेस हैं, सो इट्स नॉट बैड कि आप एक एक्सपीरियंस कर लें। अगर आपको इतनी छोटी सी प्राइस में कोई एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो मेरे ख्याल से ये एक बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। तो जस्ट लर्न कि किस तरह से चीजें चेंज हुई हैं और किस तरह से आप नई चीजों के मुताबिक खुद को अडॉप्ट और एडजस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।